فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم. یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم اور آپ اس کی مدد سے اور معاونت سے پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4 سورہ اسراء. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت کا نشانہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. تفسیر آیات نمبر 1. ذالک مما اوحی الیک، جو بات آپ کو حقیقت اور حق تک پہنچا دے وہ حکمت ہے. گزشتہ آیات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب حقائق کی نشاندہی کرنے والی ہیں. نمبر 2. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، ان حکمتوں میں سب سے بنیادی حکمت، ان حقائق میں سب سے اہم حقیقت توحید ہے جو تمام حقائق کا سرچشمہ ہے، اور تمام حقائق توحید کے گرد گھومتے ہیں. نمبر 3. اگرچہ خطاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مخاطب ہر انسان ہے. قرآن اس قسم کا طرز خطاب اس وقت اختیار کرتا ہے جب موضوع اہمیت کا حامل ہو، جیسے کوئی شخص اپنے غلاموں کو ایک اہم ترین حکم دینا چاہتا ہے تو وہ اگر اپنے عزیز بیٹے کو خطاب کر کے کہہ دے کہ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں تیرا انجام اچھا نہ ہوگا، تو غلاموں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اہم نکات. نمبر 1. احکام دین حکمت آمیز ہیں. نمبر 2. مشرک رحمت خدا سے دور ہوتا ہے. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بتحقیق تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو. تشریح کلمات. اصفا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صاد، فے اور واو، اور اس کے بعد تحریر ہے. اصفا کے معنی کے اصل معنی کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف ہونے کے ہیں، اور چن لینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تفسیر آیات. اس آیت کی تفسیر ملاحظہ ہو سورہ نحل آیت نمبر 57 میں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں دلائل کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں. تشریح کلمات. صرف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سواد، رے اور فے، اور اس کے بعد ہے التصریف، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنے یا ایک امر کو دوسرے امر کی طرف تبدیل کرنے کو کہتے ہیں. تفسیر آیات. اپنی تعلیمات کی تبلیغ و توضیح کے بارے میں قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
یہ لوگ اگر توحید کو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ دلیل میں قوت اور اس میں پوری وضاحت نہیں، بلکہ قرآن میں توحید پر طرح طرح کے دلائل دیے گئے ہیں اور مختلف اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے، لیکن مشرکین کو چونکہ حق کے ساتھ عناد ہے، اس لیے وہ ان دلائل سے متاثر ہونے کی بجائے مزید متنفر ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دلائل اس سے زیادہ متنفر ہوتے ہیں تو دلائل قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ ان دلائل سے چند معاندین کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان سے ہدایت لینے والے تا قیام قیامت فائدہ لیتے رہیں گے۔ یہاں رخ کلام ان دلائل سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کی طرف ہے، ورنہ ان دلائل کی افادیت اپنی جگہ ہر شخص کے لیے واضح ہے۔ دوسری وجہ اتمام حجت ہے۔ دلیل و برہان قائم کرنے کا مقصد صرف منوانا نہیں ہے، بلکہ حجت قائم کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ حق بیان کرنے کے بعد سوال آتا ہے، پہلے نہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن جہاں اہل ایمان کے لیے چراغ راہ ہے، وہاں مشرک کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ نمبر 2، اللہ نے تبلیغ کے لیے نہیں، دلیل استعمال کی ہے۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ پاکیزہ اور بالاتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قل لو کان معہ آلہۃ، توحید پر ایک بیان دلیل کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو وہ رب ہونے کی وجہ سے ہوتے۔ مشرکین ان دیوتاؤں کو معبود مانتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی تدبیر حیات میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لہذا معبود کا مطلب مدبر ہے۔ آیت اس نقطے کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور مدبر ہوتا تو وہ صاحب عرش کے مقابلے میں آنے کی ضرور کوشش کرتا، اس کی تدبیر صاحب عرش کی تدبیر سے متصادم ہوتی۔ یہاں الا ذل عرش اس لیے فرمایا ہے کہ عرش اللہ کے مقام تدبیر کا نام ہے، چنانچہ ہم نے عرش کی وضاحت میں بھی یہ بات بیان کی ہے۔ اگر تدبیر کائنات میں دوسرے خداؤں کا بھی دخل ہوتا تو ان خداؤں کے ارادوں کا اللہ کے ارادے کے ساتھ تصادم ہوتا اور نظم کائنات درہم برہم ہو جاتا کہ جب اس کائنات کی تمام موجودات میں ایک ہی قدرت کے نشانات نظر آتے ہیں۔ کائنات کا وحدت نظام اس کے مدبر کی وحدت کی علامت ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نون آیت نمبر 91، سورہ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اہم نکات: نمبر 1، کائنات میں ہم آہنگی ایک ہی ارادے کی علامت ہے۔ نمبر 2، اللہ کا عرش سلطنت ناقابل نزاع ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار معاف کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ تسبح لہ، تسبیح تنزیہ الہی بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی تنزیہ و تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ تسبیح چونکہ قصداً
تنزیہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت اور دوسری بہت سی آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے، البتہ موجودات میں سے ہر ایک میں اپنے درجہ وجود کے مطابق شعور موجود ہے۔ انسان، فرشتے، جن، حیوانات، نباتات اور جمادات میں سے ہر ایک اپنے درجہ وجود کے مطابق شعور رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن ہدہد اور چونٹی کے شعور اور شہد کی مکھی پر وحی نازل کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 79 میں پہاڑوں پر امانت پیش کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 میں تو پہاڑوں کو حکم ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں چٹانوں میں موجود خوف خدا کا ذکر ملتا ہے۔ انسانوں اور دیگر موجودات میں درجہ وجود و شعور میں نمایاں فرق ہونے کی وجہ سے انسان اس شعور کا ادراک نہیں کر سکتا جو اپنے سے مختلف درجے میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، انسان اپنے سے مختلف موجودات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے جیسے ان میں موجود شعور کو نہیں سمجھتے۔ ہر شے کی تسبیح سے مراد زبان حال لینے کا ہر مخلوق خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے، یہی ان کی تسبیح ہے۔ صریحاً آیت کے خلاف ہے کہ قرآن کہے ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں، اور ہم کہیں ہم نے سمجھ لیا ہے، وہ زبان حال ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اب ہے بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے شان نزول۔ یہ آیت مکہ کے ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تلاوت قرآن اور خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا فرماتے تو انہیں اذیت دیتے، پتھر مارتے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں حائل ہوتے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور تلاوت قرآن کے وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں دے سکتے تھے۔ حوالہ اس کا ہے مجمع البیان۔ ذیل آیا تفسیر آیات معاف کیجیے گا۔ نمبر 1، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آیت اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ آخرت پر، کسی حساب و ثواب پر عقیدہ نہیں رکھتے وہ اسے نہیں سمجھ سکیں گے۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لوگ اگرچہ ایک جگہ بیٹھے ہوں گے اور آپ کی طرف سے تلاوت قرآن کی آواز کو سن رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ ان آیات سے کسب فیض کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر پردہ پڑا ہوگا، وہ حقائق قرآن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، یہ بات ہم نے تکراراً لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں پہل کرتا ہے اور وہ ایمان لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہدایت کے تمام اسباب فراہم اور حجت پوری ہونے کے باوجود وہ کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔
اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے اور اس کے کان حق سننے کے قابل نہیں رہتے، خصوصاً جب قرآن میں صرف خدائے واحد کا ذکر ملتا ہے، اس کے ساتھ ان کے دیویوں دیوتاؤں کا ذکر نہیں آتا، تو یہ ان کی مشرکانہ طبع پر ناگوار گزرتا ہے۔ نمبر 4، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور اگر ان کے معبودوں کے نام لیے بغیر صرف اللہ کا نام لیا جاتا تو نفرت سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ أُذْكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 45۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ شرک کی واضح علامت یہی ہے کہ صرف اللہ کا نام سننے سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے صرف اللہ کا ذکر ہی ناپسندیدہ گفتگو ہے۔ ایسے لوگ اس قسم کی محفلوں میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان بآخرت قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ نمبر 2، آخرت کا منکر قوت شناخت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ذکر خدا کا ناگوار گزرنا مشرک ہونے کی علامت ہے۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ شان نزول، ابو سفیان، ابو جہل اور خنس بن شریق رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے گرد ایک دوسرے سے بے خبر رسول اللہ کی تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ جب وہ آپس میں باتیں کرتے تو کوئی کہتا یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، اور کوئی کہتا یہ شاعر ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ کفار مکہ قرآن سن کر فطرتاً متاثر ہوتے تھے۔ ان کا کہنا کہ قرآن جادو اور کہانت ہے اس تاثر کی علامت ہے۔ البتہ وہ اس تاثر کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی بہتان تراشی کرتے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ عام بشری کلام نہیں ہے اور وہ اسے اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے اسے جادو یا کہانت کہہ کر اپنے قلبی تاثر پر پردہ ڈالتے تھے۔ اہم نکات، کافر بھی کلام اللہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح مثالیں بنائی ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انظر کیف ضربوا، اگر یہ لوگ آپ کو رسول برحق نہیں مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا کوئی ایک محکم موقف نہیں ہوتا، کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی کاہن اور کبھی شاعر۔ نمبر 2، فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موقف میں تضاد اور اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ حق کو مسترد کرنے کے بعد ان کے سامنے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، نہ ہدایت کا نہ ہی ایک موقف پر قائم رہنے کا۔ اہم نکات، انسان جب حق کا راستہ ترک کرتا ہے تو باطل کی پیچیدگی میں پھنس جاتا ہے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم
فسيقولون من يريدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا. بس وہ پوچھیں گے ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. بس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہو. تشریح کلمات. پہلا کلمہ تحریر ہے رفتن، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رے، فے اور تے. کسی چیز کے چور چور کر دینے کے ہیں اور جیسے بھوسا وغیرہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے. اگلا کلمہ تحریر ہے ینغدون، نون غین اور ضاد پرنتھسس میں ہے الانغاد کے معنی دوسرے کے سامنے تعجب سے سر ہلانے کے ہیں. اب ہے ہیڈنگ تفسیر آیات. نمبر 1 وقالوا اذ كنا عظاما. حیات بعد الموت ایک ایسا مسئلہ تھا جسے مشرکین بڑے شد و مد سے مسترد کرتے تھے. قرآن اس مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ پیش کرتا اور مشرکین کے اعتراض کا جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے انسان ہڈی اور خاک ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے؟ وہ سیدھا ہڈی اور خاک حیات سے بہت دور ہے. نمبر 2 قل کونوا حجارتن او حدیدا. ان سے فرمایا حیات کا اگر خاک کے ساتھ ربط ہے تو تم ایسی چیز فرض کرو جو حیات سے تمہاری نظر میں بہت دور ہے، مثلا پتھر اور لوہا جس میں رویدگی کی صلاحیت نہیں ہوتی. اللہ انہیں بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تخلیقی سامان کن فیکون ہر جگہ ایک ہے. نمبر 3 فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا. دوسری تخلیق ممکن ہونا دکھانے کے بعد ان مشرکین کا سوال ہے کہ اس خاک کو دوبارہ زندگی کون دے سکتا ہے. نمبر 4 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اول مرہ. قرآن ایک سادہ عام فہم اور منطقی جواب دیتا ہے کہ اس خاک کو دوبارہ زندگی وہی دے گا جس نے پہلی بار تمہیں عدم سے ایجاد کیا ہے. وہی تمہارا خاک سے اعادہ کرے گا. جو ایجاد پر قادر ہے وہ اعادے پر بہت قادر ہے. یہ ایک اہم دلیل ہے. جو کام ایک بار کر کے دکھایا ہے اس کا دوبارہ کرنا یقیناً ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو پہلے یہ کام نہ کر سکتا تھا. نمبر 5 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ. یہ ناقابل تردید جواب سن کر وہ تمسخر کے انداز میں اپنا سر ہلاتے تھے اور بطور محال کہتے تھے متى ہوا، یہ کب ہوگا؟ یہ نہ ہونے والی بات ہے. قل عسا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے، قریب ہو. جواب کا لہجہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اہم نکات. پہلا نکتہ، انسان پتھر یا لوہے میں بدل جائے تو بھی اسے زندہ کیا جائے گا. نمبر 2 جو ذات ایجاد پر قادر ہے وہ اعادے پر بھی قادر ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی ثنا کرتے ہوئے تعمیل کرو گے اور اس وقت تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی دیر رہ چکے ہو. تفسیر آیات. منکرین معاد سے خطاب ہے. منکرو، جب قیامت کے دن تمہیں قبروں سے اٹھنے کا حکم ملے گا اس وقت تمہارے پاس سوائے حمد و ستائش الہی کے کوئی جواب نہ ہوگا، اور قیامت کی ابدی زندگی کو سامنے دیکھ کر دنیاوی زندگی کو تم نہایت
ناچیز سمجھو گے۔ الا بستم الا قلیلا، ممکن ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں ہو اور ممکن ہے برزخی زندگی کے بارے میں ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، حوالہ ہے سورہ روم آیت نمبر 55۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد برزخی زندگی ہے، کیونکہ اس قسم کے جواب میں اہل علم و ایمان کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ روم آیت نمبر 56۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ قیامت تک دنیا میں زندہ نہ رہے بلکہ برزخ میں رہے۔ اس آیت سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ حیات برزخی سب کے لیے ہے، جبکہ عام طور پر حیات برزخی صرف قبر میں نکیرین کے سوال تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ البتہ شہداء اور بڑے مجرموں کے لیے حیات برزخی ثابت ہے۔ اہم نکات: قیامت کے دن کافر بھی حمد الہی کریں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بتحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر آیات: روح سخن اہل ایمان کی طرف ہے جو مشرکین کی طرف سے تمسخر سننے پر بد کلامی کرتے تھے۔ آیت کے اطلاق سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ ہر وقت، ہر موقع پر اور ہر شخص سے وہ بات کریں جو بہترین ہو، جو اس عظیم دعوت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، جو اس پاکیزہ فکر کو نمودار کرے، جو ان اعلیٰ اخلاقی قدروں کی نمائندگی کرے، جس سے ان اقدار کی خوشبو پھیلے جو اس دعوت میں ہے۔ ایسی باتیں جو گرد و پیش کو معطر کریں، جو قلب و نظر پر اپنی گرفت مضبوط کرے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے رب قولی انفذ من صول، حوالہ ہے نہج البلاغہ تشریح طلب کلام 394۔ کبھی ایک جملہ ایک حملے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے ان الشیطان ینزغ بینہم۔ جب فہم و فراست سے عاری شخص کسی کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو کمین میں بیٹھا ہوا شیطان اس پر اپنا تیر چلاتا ہے اور اسے مزید اکساتا ہے تاکہ دعوت الی الحق میں حق کی چاشنی باقی نہ رہے، بلکہ اس دعوت دینے والے اور اس کے مذہب کے بارے میں بغض و عناد وجود میں آئے، پھر اصلاح کی جگہ فساد و فتنہ برپا ہو جائے۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک جملے نے لوگوں پر وہ مثبت اثر دکھایا جو کسی طاقت کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی ایک نامناسب جملے نے وہ فساد اور خون ریزی کو جنم دیا جو کسی جانی دشمن سے نہیں ہو سکتی تھی۔ خوش گفتاری کا اپنا اثر ہے۔ ایک مناسب اور برمحل جملہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور ایک نامناسب جملہ ایک بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہماری مجالس و محافل کے بغیر کہ بعض غیر ذمہ دار افراد نے شہید انسانیت علیہ السلام کے منبر سے انسانوں کی دل آزاری کر کے اس مکتب کو وہ نقصان پہنچایا جو دنیا کے کسی دشمن کے بس میں نہ تھا۔ اہم نکات: نمبر 1، دعوت میں خوش گفتاری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 2، شیطان گفتار کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے۔
ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے. اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے رسول ہم نے آپ کو ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا. تفسیر آیات. اس آیت میں بھی روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آئیں. نمبر 1، کسی کو گمراہ اور جہنمی یا کسی کو جنتی قرار دینا تمہارے دائرۂ علم میں نہیں ہے. ممکن ہے جسے تم گمراہ سمجھتے ہو اس کا انجام ایمان پر ہو اور جسے تم بڑا مومن سمجھتے ہو اس کا انجام برا ہو. لہٰذا رحم و عذاب اللہ کے علم اور مشیت کے ساتھ مربوط ہے. نمبر 2، وما ارسلناک علیہم وکیلا. اے رسول ہم نے آپ کو اس بات کی ضمانت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا کہ عمل صالح سے ہٹ کر ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں یا ان کو طاقت کے ذریعے مومن بنا دیں. اہم نکات. نمبر 1، مشیت الہی علم پر مترتب ہوتی ہے. نمبر 2، رسول کے ذمے صرف تبلیغ ہے. نمبر 3، لوگوں کو طاقت کے ذریعے ناجی بنانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور اے رسول آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے اور بتحقیق ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے. تفسیر آیات. مشرکین مکہ کے اس خیال کا جواب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبوت دینے کے لیے عبداللہ کا یتیم مل گیا. بھلا سابقہ انبیاء کہاں اور یہ یتیم کہاں؟ فرمایا اللہ کی نگاہ پوری کائنات پر ہوتی ہے. جس کسی پر اللہ کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو انبیاء کو اسی بنیاد پر فضیلت دیتا ہے. یہاں اس نے گفتار میں حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی کہ ان کی تسبیح سے جمادات بھی متاثر ہوتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. اہم نکات. انتخاب کرنے والی کی نگاہ سے کوئی پہلو غائب نہیں ہونا چاہیے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، بس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں. جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے. اگلے صفحے پر ہم آتے ہیں. اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تفسیر آیات. نمبر 1، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. اے رسول آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اپنے معبودوں کو پکار کہ دیکھو کیا وہ تمہاری پکار کو سن کر تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. ظاہر ہے تم ایک واہمے کو پکارتے ہو اور تم ایسے اسم کو پکارتے ہو جس کا کوئی مسمى نہیں ہے، تو اس پکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 2، جنہیں یہ مشرکین وسیلہ بنا کر پکارتے ہیں وہ خود محتاج وسیلہ ہیں کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں علم ہو جائے. ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہے. نمبر 3، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار و محتاج ہیں. وہ تمہیں مشرکین کو کہاں سے رحمت فراہم کریں گے؟
نمبر 4 وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ خود اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تم مشرکین کو کس طرح بچائیں گے؟ مشرکین میں سے کچھ عزیر کو پکارتے ہیں، کچھ مسیح کو پکارتے ہیں اور کچھ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ واضح رہے جہاں عبادات اور انفاق فی سبیل اللہ وسیلہ ہیں، وہاں ذوات مقدسات بھی وسیلہ ہیں جنہوں نے عبادت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عالم اہل سنت حسکانی اپنی تفسیر شواہد التنزیل ذیل آیت میں اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہا وہ وسیلہ نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1 قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرنا درست ہے۔ نمبر 2 اقرب وہ ہے جس کی نشاندہی خود اللہ نے کی ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں، یہ سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر جو ہے وہ بریکٹ میں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جو اللہ کے عادلانہ قانون مکافات کی زد میں نہ آئے اور وہ ہلاکت یا عذاب شدید کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا۔ ہلاکت کو عذاب کے مقابلے میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہلاکت سے مراد طبعی موت ہے، وہ ہلاکت نہیں جو عذاب کی صورت میں آتی ہے۔ اسی لیے بعض کی یہ رائے ہے کہ ہلاکت طبعی موت اچھی بستیوں کے لیے ہے اور عذاب بری بستیوں کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے ہلاکت اور عذاب مکافات عمل کی 2 صورتیں ہوں۔ قیامت سے پہلے لوگوں کے فسق و فجور یا حد سے بڑھ کر عیش و نوش کی وجہ سے بغاوت اور سرکشی کے سبب ساری آبادیاں تباہ ہو جائیں گی، کچھ کو ہلاکت یعنی قوم لوط کی طرح تباہ کر کے اور کچھ کو قحطی اور وبا کی بیماری اور جنگ وغیرہ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 2 کانا ذالکا فی الکتاب مستورا، اس عالم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جس قانون اور دستور پر قائم کر رکھا ہے اسے کبھی لوح محفوظ کبھی کتاب مبین کہا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے اس قانون اور اس تقدیر کے مطابق ہوتا ہے جس پر اس کائنات کا نظام قائم ہے، جو اللہ کے اس حتمی فیصلے سے عبارت ہے کہ وہ ہر علت پر معلول کا مترتب ہونا ضروری ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 ہر بستی کو مکافات عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ نمبر 2 اللہ کا حتمی فیصلہ کتاب مبین ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ہم اس کو سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔